پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پینڈورا پیپرز کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس پہ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا شرجیل میمن اور علی ڈار جو ہیں زرداری اور نواز شریف کے پیسوں کے پہرے دار ہیں. کس طرح دیکھتی ہیں غزالہ سیال صاحبہ اس سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں جی، آپ نے جو سوال کیا ہے ڈائریکٹ جو ابھی سارا پینڈورا پیپر کا جو شروع ہوا ہے پاکستان پر یہ مصیبت، اس میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. کیسے پی ٹی آئی؟ مطلب آپ نام بتا دیں. پوری لائن جو ہے آپ دیکھیں، وہ لوگ ہیں جو کیبنٹ میں نہیں ہیں. کو تو خواہ آپ لوگ گھسیٹ رہے ہیں اور ان کا نام خواہ دیا ہوا ہے. اس میں وہ کلیئر ہیں، ان کے الیکشن میں کھڑے تھے اور ان کے گوشوارے بھرے گئے، سب کچھ ہو گیا. جب بات کلیئر ہو گئی تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شرجیل اور وہ دیکھیں آپ ان کے نام جب سے عمران خان آئے ان کے آپ دیکھیں جو ان کا کرونا کا جو پروگرام شروع ہوا تھا یہاں پر جو بھی بٹھائے گئے تھے منسٹر ظفر صاحب، انہوں نے کیا گھپلا کیا، وہ استعفیٰ دے کر گئے. اور جو اس کے بعد دوسرے لوگ آتے گئے. اب ان کے منسٹر دیکھیں، خسرو بختیار خود ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں. تو ان کو آپ کیوں نہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ایماندار ہیں اور سلیم صاحب نے کہا کہ ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، نیت پر شک، لیکن تمہارا بھی نام پرائم منسٹر کا بھی نام لیا گیا، آیا گیا. اور یہ بھی پتا لیکن پرائم منسٹر نے یہ بھی نہیں کہا کہ خسرو بختیار اگر آپ کا نام یا کسی بھی منسٹر کا نام آیا ہے تو آپ فی الحال استعفیٰ دے دیں. اور جب کلیئر ہو جائے تو آپ پھر جب آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ شرجیل نام میمن کی بات کرتے ہیں یا علی ڈار کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ان کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے تو حالانکہ وہ منسٹر بھی نہیں ہے، شرجیل میمن منسٹر بھی نہیں ہے اور علی ڈار والوں کی حکومت بھی نہیں ہے. آپ لوگ پنجاب کے لوگ دیکھیں اس طرح دیکھیں لیٹر لکھنے اس طرح کے اگر پوری تفصیل آئی ہے اخباروں میں، ٹی وی میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ان کے 700 پاکستانی ہیں. 700 پاکستانی میں سے صرف جو ہے بار بار آپ شرجیل نام میمن کا نام شرجیل نام میمن نہیں، سب کے نام ہے نا، 700 ہے نا، لیکن ہائی پروفائل ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زرداری صاحب کے پیسے کے پہرے دار ہیں. تو نام ہے نا اس پہ، یہ اسی لیے تو سیل بنایا انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ نہیں اس نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ عدیل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ اس کو استعفیٰ اس کا بھائی کا نام بھی آ رہا ہے. اچھا پوچھ لیتے ہیں عدیل بھائی. یہ سارا الزام گما پھر آپ پہ آ جاتا ہے اور اس میں ایک چیز تو ہے، آپ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے کم از کم چیزوں کو آن کیا ہے. اور ادھر پیناما 9:30 بجے اپنا پینڈورا پیپرز آتے ہیں اور فوری اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یس ہم اونرشپ لیں گے اور اس میں جس کے نام آئے تحقیقات ہوں گے. پرائم منسٹر نے مانا ہے نا کہ بھائی ہم لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں میں تو غزالہ سیال صاحبہ کی بات سن رہا ہوں اور مجھے نہیں پتہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کہ شرجیل انعام صاحب کا نام آیا لیکن وہ کلیئر ہے، اور شرجیل صاحب کا نام تو ہم نے نہیں لیا، انہوں نے ہی شروع کیا اس کا نام. ہم تو پوری آپ نے تو پوری باقی میں نے نہیں سنا آپ کے منہ سے آپ نے ان کا نام لیا. دیکھیں پینڈورا پیپرز ایگزیکٹلی جس طرح سے پیناما پیپرز آئے تھے، اور پیناما پیپرز جب آئے تو ہم نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہوں. کیوں؟ ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کا نام تھا اور ان کی آف شور کمپنیز تھی، ان کے فلیٹس تھے، ان کی پراپرٹیز تھیں جن کو وہ ڈینائی کرتے رہے مختلف اوقات، چھپایا انہوں نے. تو اس پر آپ سب کے سامنے پوری قوم کو یاد ہے کہ کتنا عرصہ لگا اس جد و جہد میں کہ وہ اسمبلی میں آ گئے کہ میں نے اگر پراپرٹیز بنائی ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس آئیں. اور یہاں اگر آپ دیکھیں کہ پینڈورا پیپرز کے آتے ہی پرائم منسٹر کا میرے خیال سے اگلے کوئی 1 منٹ کے اندر ہی ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ اس پر ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے گا، اس کی پوری تحقیقات ہوں گی، چاہے وہ کیبنٹ کے منسٹرز ہوں، چاہے تحریک انصاف کے ارکان ہوں، چاہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے ہوں، چاہے بیوروکریسی میں سے ہوں، چاہے میڈیا مالکان ہوں، کیونکہ میڈیا مالکان بھی بہت سارے نام ہیں ان کے. اور ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے میڈیا کے ہم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے سیاستدانوں کو تو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جن میڈیا مالکان کے نام ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. تو اس طرح کے تو یہ اکراس دی بورڈ
سب کا جو ہے اس میں نام ہے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ پرائم منسٹر عمران خان کو چیلنج کرتے ہیں, جب آپ ان کی انٹیگریٹی کو کوشچن کرتے ہیں, وہ اتنی مرتبہ صادق اور امین بن کر ابھرتے ہیں. صحیح. وہ اتنی مرتبہ جو ان کا نیریٹو ہے پچھلے 26 سال سے اسٹرانگ ہو کے آتا ہے کرپشن کے خلاف جو وہ لے کر آئے ہیں, اس میں وہ اور زیادہ مضبوط ہو کر آتے ہیں, اس کو اور زیادہ وہ سرٹیفائی کر کے آگے آتے ہیں. صحیح. چاہے وہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہو, وہ کسی اپوزیشن نے یا میڈیا نے بریک نہیں کیا, پرائم منسٹر نے خود ہی انسائیڈ انفارمیشن کے اوپر ایکشن لیا اور وزراء کو برطرف بھی کیا اور انکوائری کمیٹی بھی بٹھائی, اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے. چاہے وہ شوگر کمیشن ہو, اس میں چاہے کوئی اپنا بہت ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو, اس کو بھی سائڈ لائن کیا اور اس کی انکوائری آج بھی چل رہی ہے. جب بھی وہ انکوائری کمپلیٹ ہوگی, جب بھی اس کی کوئی تحقیقات کی رپورٹ سامنے آئیں گی, اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور اسی طریقے سے میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی فواد چودھری صاحب کی آپ ٹویٹ بھی موجود ہے کہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن جو بنایا جائے گا, ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ان سب کی 3-4 چیزیں. نمبر 1 تو آف شور کمپنی اگر ڈکلیئرڈ ہے, جس طرح کہ علیم خان صاحب کی آف شور کمپنی انہوں نے FBR میں بھی ڈکلیئر کی ہے, الیکشن کمیشن میں بھی ڈکلیئر کی, اپنے اثاثوں میں بھی انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو اگر وہ ڈکلیئرڈ ہے تو بھی اس کی تحقیقات ہوں گی کہ اگر کوئی ڈکلیئرڈ ہے اور کلیئر ہے تو وہ. سیکنڈلی, اگر اس کے پیپرز میں ڈکلیئر ہے لیکن پھر اس کا منی ٹریل ہے, صحیح, کہ کیا وہ اس آف شور کمپنی میں جو منی ٹریل ہے, جو پیسہ یہاں سے گیا وہ لیگل چینل سے گیا یا ایلیگل چینل سے, تو وہ پھر FBR کے اور FIA کے ڈومین میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کی انکوائری کریں. ہاں ٹھیک ہے, وہ اس کی اس میں ڈومین میں آ جائے گا. پھر یہ کہ جو پیسہ ادھر گیا اس پہ ٹیکس دیا نہیں دیا, تو وہ FBR کے اس میں آ جائے گا, ایمبیڈ میں آ جائے گا. تو یہ 4 نکاتی ایک وہ بنا ہے, آج پرائم منسٹر نے اس کو وہ کیا ہے, اپروول کیا ہے. اور ان سارے نام جو ہیں پچھلی دفعہ کی طرح نہیں آئے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ اسمبلی میں آگے کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں اور کوئی ایکشن نہ ہو اور ایک پوری کیمپین چلانی پڑے اس کے لیے. اس دفعہ بغیر کسی اپوزیشن کی کسی کیمپین چلائے بغیر جو ہے پہلے ہی کوئی کیمپین چلائے بغیر ہی ہم نے اس کا وہ لیا, نوٹس لیا. بڑا اسکینڈل آیا ہے اور 700 لوگوں کے نام آئے ہیں پاکستان کے, 700 لوگ ہیں. صحیح. اس میں سے 300 کا تو پتہ نہیں, 400 ابھی پھر نئے نام آئے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم کو آ کر اسمبلی میں بتانا چاہیے کہ فیصل واڈا کا جو نام آیا ہے اور آپ کے جو وزیر خزانہ بیٹھے ہیں ان کا بھی نام آیا ہے, تو وہ تو بیٹھے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیئر ہیں, ہمارے اثاثے, ہمارے گوشوارے, ہمارے جو بھی ہے, ہماری پراپرٹی سب ہمارے جو ہیں کلیئر ہیں. اگر کلیئر ہیں تو پھر آپ کے نام کیوں آئے ہیں؟ نام تو آ گئے آپ کے. اب آپ ان سے یہ نہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا, ہم نے کونسل بنا دیا, ہمیں وہ کہنا ہے اگر نام آ بھی گئے تو تحقیق ہوگی, اگر ان کے نام جینوئنلی آئے تو سزا ملے گی, تو ملنی چاہیے نا بالکل. نام تو آ رہے ہیں, بار بار نام لے رہے. شرجیل تو اس وقت بیٹھا تو نہیں ہوا نا, منسٹر تو نہیں ہے نا. جو منسٹر ہیں ان کی تو آپ استعفیٰ لے لیں. جب منسٹر تھے نا تو ان کو سالے کے تاج پہنائے جاتے تھے کراچی میں, کیا ہوا تو یہ تو سب کو پتہ ہے. صادق اور امین بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جو خزانے کا منسٹر ہے ان کا نام آ رہا ہے, اور آپ کا جو فوڈ منسٹر ہے اس کا نام آ رہا ہے, اور دوسرے بھی ہیں علیم خان, جو کچھ بھی ہیں, فیصل واڈا جس کو آپ نے سینیٹر بنایا ہوا ہے اس کا نام آیا ہے. تو آپ نے کون سا ایکشن, یہ تو نہیں کہ تحقیقات ہو, بھائی ان کے نام آئے پہلے تو ان کو کہیں کہ استعفیٰ دے دیں, استعفیٰ دیں, جب آپ کلیئرڈ ہوں پھر آ کر آپ پھر حلف لے سکتے. اس طرح کو یہ تو امین اور صادق تو میں تو نہیں, ابھی کٹہرے میں لے آئے ان کو, تو ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے, ہو سکتا ہے ان کو کہیں کہ بھائی جب تک الگ ہو جائے اس سے پہلے کریں گے. تو کون کیبنٹ تو ان کی ہے, پرائم منسٹر کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے. کیبنٹ ان کی ہے, وہ کپتان ہے اپنی کیبنٹ کے, وزیر اعظم ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے. جوڈیشری تحقیقات ہونی چاہیے, اور FIA کو آپ لوگوں نے, آپ جا رہے ہیں پھر سپریم کورٹ جوڈیشری لے کے جا رہے ہیں یہ کیس. بالکل دیکھیں, جو نام آئے ہیں آپ نے سب اداروں کو کمزور کر دیا ہے, آپ نے پارلیمنٹ کو کمزور کر دیا ہے, آپ نے FIA کو کمزور کر دیا, آپ نے جو بھی ادارے ہیں, آپ ابھی نیب کو نیب کا تماشا, اگر آپ یہ کہیں کہ PTI نے کمزور کیا, جب دوسروں کے کیس تھے تو نیب اب کہہ رہے ہیں کہ نیب کو گرفتاریوں کا جو آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں PTI حکومت نے کمزور کیا. دیکھیں میری بات سنیں, نیب کو ہم جو ہیں وہ گرفتاری کے اور یہ جو بھی سارے وہ سارے قانون وہ جو باتیں وہ سب ختم کریں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جو منسٹروں کے اور جو وزیر خزانہ ہیں ان کا بھی نام آیا ہے,
اور ان کا خسرو کا اور اس کا فیصل واڈا کا، ان کو استعفیٰ دینی چاہیے. ٹھیک، استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن استعفیٰ ظاہر تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے بعد ہی. اب عدیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں اور اس کے بعد تحقیقات ہوں، پتہ چلے گا. اگر یہ بالکل صادق اور امین ہوں گے تو واپس آ جائیں، نہیں ہوں گے تو ان کو سزا مل جائے گی. وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو پہلے استعفیٰ دینی چاہیے. نہیں، جو نہیں عمران خان جو کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینی چاہیے تو ان کو تحقیقات کے بعد نکالا گیا تھا نا. یہ تو غلط بات ہے. 2 سال کا ٹرائل چلا تھا. جی دیکھیں، اس سال کا ٹرائل ایک تو اپنی ہی باتوں کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں غزالہ سیال صاحبہ. پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اسمبلی میں آ کے جواب دیں کہ منسٹرز کا نام آئے. پھر کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کون ہوتے ہیں ایکشن لینے والے، عدلیہ کرے گی. اور ان کے لیے تو پہلے تو آپ خود جس کنفیوژن کا شکار ہیں اس سے آپ دیکھیں پلیز. آپ دیکھیں، آپ اپنی باری میں بات کریں، آپ اپنی باری میں اپنی باری کا انتظار کریں. دیکھیں آپ اپنی دیکھیں اس طرح نہیں، آپ اپنی باری کا انتظار کریں، اس کو بیان کریں. جو کچھ پیچھے ہوا ہے وہ بھی دیکھیں گے کیا ہوا تھا. باجی آپ اپنی باری کا انتظار کر لیں. کیا بات ہے، جو حقیقت ہے وہ بات کریں نا. آپ اپنی باری کا انتظار کریں. نواز شریف کا نام آ گیا تھا. اچھا آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا نا. اپنی باری کا انتظار کریں. دیکھیں اسمبلی میں بھی بولنے دیتے ہیں، ان کو ٹی وی شو میں بھی نہیں بولنے دیتے. ایک تو آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کی کس دنیا کی باتیں کر رہی ہیں. نہ کوئی سر ہے اس کا، نہ کوئی پیر ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ کہہ رہی ہیں، پہلے دیکھیں اب وہ اس پہ بتا رہے ہیں کہ سیل بنا دیا. دیکھیں میں آپ سے اونچی آواز میں بات کر سکتا ہوں. کون سی دنیا میں اس طرح بات کمپلیٹ مطلب آپ سے نہیں کہیں کہ آپ کون سی دنیا میں رہ رہی ہیں، اس طرح نہ کہیں. دیکھیں آپ سے اونچی آواز میں بھی بات کر سکتا ہوں. اونچی آواز میں ٹھیک ہے، آپ کی آواز دب جائے گی اس میں. اتنی اونچی آواز میں بھی اتنی اونچی آواز میں. آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، اپنی باری کا انتظار کریں. میں آپ کی باری میں جو ہے نا بالکل بھی آپ کی بات تسلی سے سن رہا ہوں، تو حوصلہ رکھیں، اپنا باری کا انتظار کریں. بات سنیں، پوری بات سنیں آپ. چلیں جی عدیل صاحب. پہلے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں آ کے اس کا وہ دیں، ٹھیک ہے، کلیریفیکیشن دیں کہ منسٹرز کے نام کیوں آئیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ آپ کے سوال پہ پھر وزیر اعظم کون ہوتا ہے جواب دینے والی ہے، تو عدلیہ کرے گی. مطلب میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کے چاہتے کیا ہیں. اب آ جاتے ہیں، دیکھیں کیوں نہیں کریں گے میڈم، یہ تو اب آ جاتے ہیں اس پہ آخری کہ اداروں کو کمزور کیا کی بات کی. دیکھیں نیب کی 20 سالہ تاریخ ہے. 1999 میں نیب بنا تھا، اور 99 سے لے کر 2018 تک کی جو ان کی ریکوریز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے ارب روپے انہوں نے ریکور کیے. ٹھیک، انہی کا بنایا ہوا تھا. اور 2018 سے لے کر 2021 تک یہ جو 3 سال کا ٹائم پیریڈ تحریک انصاف کا گزرا، اس میں 500 ارب روپے سے زیادہ ریکوریز نیب نے کی. میں نہیں کہتا کہ یہ بہت ہی کوئی آئیڈیل پرفارمنس ہے نیب کی، اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس ہونی چاہیے. بہت بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے وہ تحریکیں چلا رہے ہیں اور ادھر ادھر مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، پولیٹیکل بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی. لیکن نیب کا ادارہ مضبوط ہوا ہے تو پرفارمنس 20 سالہ تاریخی ریکارڈ جو ہے وہ ان 3 سالوں میں ٹوٹا ہے. دوسرا میں دوبارہ سے یہ ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں جتنی بار آپ چیلنج کریں گے وہ اتنی بار اس سے زیادہ ابھر کر جو ہے چیمپئن سامنے آئیں گے. 10 سیکنڈ ہے. ان کا علیم خان صاحب نے کو نیب نے اریسٹ کیا، انہوں نے استعفیٰ دیا، انہوں نے جیل فیس کیا، اپنے آپ اپنا نام کلیئر کیا. یہ بڑی اچھی مثال دے دی عدیل بھائی نے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. سبطین خان وزیر جنگلات تھے پنجاب کے، نیب نے اریسٹ کیا، انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے فیس کیا نیب کو، جیل فیس کی. اس کے بعد آئے رنگ روڈ اسکینڈل میں زلفی بخاری کا نام آیا، ان کو برطرف کیا. اس کے بعد ان کا نام ابھی بھی وہ ہوئے. شوگر انکوائری کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جس طرح میرا ایک بنیادی سوال ہے، شوگر انکوائری کے اندر زرداری کی، آصف علی زرداری کی ملے، شوگر انکوائری میں نواز شریف کے خاندان کی ملیں، زرداری خاندان کی ملیں، اومنی گروپ کی ملیں شوگر انکوائری میں. ٹھیک ہے، آخری پوائنٹ، صرف ایک جہانگیر ترین کو وزیر اعظم صاحب نے سائیڈ لائن کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ان کی پارٹی نے اپنے لیڈروں سے کتنی بار سوال کیا. آپ ان کا سن لیں، میرا ایک سوال ہے سر 30 سیکنڈ، ان کی پارٹی نے آپ کو زیادہ ٹائم ملا. ایک سوال ہے، ان کی پارٹی نے کتنی مرتبہ آصف زرداری سے سوال کیا کہ شوگر چلیں بتا دیں، یہ بتا دیں. چلیں ٹھیک، آپ بتا دیں، جواب دے دیں.
शुगर मिल्स पे ही बता। वजीर आजम को पूछे जाके खुसरो बख्तियार से कि तुम्हारे कारनामे, फैसल वाडा से तुम्हारे कारनामे पूछे ना वजीर आजम। सेल बना दिया, पूछेंगे ना। जब अमीन और सादी के तो पूछे, सेल बनाया, फिर पूछेंगे उनको इस्तीफा दिलवाने को, कहें कि जाओ तुम लोग जाओ। अदील साहब ये कह रहे हैं कि आपने कभी जरदारी साहब से पूछा कि आपकी जो कौमी क्या कर रही थी, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, शुगर मिल्स कैसे बनी, आप इसकी बात करें ना, जो ये सवाल किया आपने। हाँ, इस पे हूँ ना मैं, इस पे यूसुफ रजा गिलानी, आप सवाल पूछ सकते हैं, ये पूछिए। यूसुफ रजा गिलानी कोर्ट से नाअहल हो गया, लेकिन उसने पेपर जमा नहीं कराया और उसकी खानदान का नाम आया, तो आपने जो ड्रामे रचाए थे इमरान खान ने, वो आपको याद है? ठीक है, इस्तीफा देनी मैं आज आपको कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आज हमारे पास भी वक्त कम था। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।